اتباع جو ہے وہ محدثین کرام نے 6 انداز سے ضروری قرار دی ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے 6 انداز سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تب وہ کرنا سننا ہے۔ پہلا انداز یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے اس عمل کا جو سبب، جو وجہ، جو علت آپ پیش کر رہے ہیں، یہ عمل میں کر رہا ہوں اس وجہ سے، یہ عمل کر رہا ہوں اس علت اور اس وجہ سے، وہ علت اور وہ وجہ محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہو۔ جو عمل آپ کر رہے اس وجہ سے کر رہے، مثلا آپ ایک عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ سے پیار ہے۔ اب عمل کی وجہ کیا بنی؟ محبت رسول اللہ سے پیار۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی طبقہ، کوئی گروہ ایسا گزرا ہے جس نے حضور سے پیار کیا ہو اور مجھ سے زیادہ کیا ہے، تو کیا انہوں نے اس پیار اور محبت میں وہ کام کیا ہے جو میں کر رہا ہوں؟ تیسری بات، جس کی محبت میں کر رہا ہوں کیا انہوں نے خود کیا ہے یا اس طرح محبت کرنے کا انداز اور طریقہ انہوں نے سکھلایا ہے؟ اگر تو ایسا ثابت ہے تو آپ کے عمل کی پہلی جو سیڑھی ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، وہ درست ہے کہ جس وجہ سے آپ عمل کر رہے ہیں وہ سبب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ سبب ڈھونڈ لینے کے بعد، سبب کا مسنون ہو جانے کے بعد، سبب حضور سے ثابت ہو جانے کے بعد، آپ دوسری چیز جو عمل آپ کر رہے اگر اس کا تعلق کسی خاص جنس کے ساتھ ہے تو وہ جنس وہی چیز حضور نے کی ہے یا نہیں کی، وہ جنس حضور سے ثابت ہے یا نہیں ثابت۔ مثلا یہ چند تمہیدی کلمات جب آپ سمجھ لیں گے تو موضوع کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے۔ مثلا جنس سے مراد آپ قربانی کرنا چاہتے تو قربانی یقیناً سبب تو اس کا موجود ہے، اب اس کا تعلق خاص جنس کے ساتھ، آپ کیا جانور ذبح کریں گے؟ لازم بات ہے اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ وہ جانور ہے جو ثابت ہیں جنس کے لحاظ سے کہ حضور نے ان کی قربانی کی۔ ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سارے جانوروں سے قیمتی جانور ہرن ہے، گوشت اس کا ان سارے جانوروں سے لذیذ ہے اور وہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، ستھرا بھی ہے، طیب بھی ہے، حلال بھی ہے اور لذیذ بھی ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو کیوں نہ میں ہرن کی قربانی کروں؟ اب ذرا تصور کرے، سوچے، اس کی نیت وہی ہے، سبب وہی ہے، ارادہ وہی ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت چاہتا ہے، سبب وہی ہے، لیکن جس عمل کا تعلق جنس کے ساتھ تھا اس نے جنس کو بدلا تو اس سنت سے ہٹ گیا اور اس کا وہ ثواب، اس کا وہ اجر، اس کی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور تیسری بات کہ جو عمل آپ کر رہے اس کی وہ کیفیت، جو طرح وہ اس کا طریقہ، اس کی حالت، اس کی ترتیب، اس کی کیفیت، اس کے اندر چیزوں کا وہ استعمال، وہ انداز، وہ طریقہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تب وہ عمل آپ کا اتباع کے اندر آئے، پیروی کے اندر آئے، کیفیت بھی وہی ہو۔ مثلا آپ نماز اب جمعہ کے لیے آئے، اگر ہم تھوڑی سی ترتیب اس کی بدل دیں کہ ہم نماز پہلے کر لیں اور خطبہ بعد میں کر لیں، ترتیب بدل گئی، کیفیت بدل گئی، تو یہ جمعہ نہ ہوا، ثواب بھی نہ ہو۔ عمل وہی ہے، نماز سے پہلے خطبہ ہے، ہم نماز کے بعد کر لیتے، تھوڑی سی ترتیب کو بدل لیتے، تو کیا خیال ہے ثواب ملے گا یا گناہ ملے؟ واعظ بھی ہوا ہے، تقریر بھی ہوئی، قرآن بھی پڑھے، احادیث بھی پڑھی، واعظ ہو گئے، نصیحتیں ہو گئی ہیں، لیکن کیفیت بدل گئی، انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا، ترتیب بدل گئی، تو یہ عمل نہ رہا، ثواب نہ رہا،
اس لیے کہ پیغمبر نے جب بھی خطبہ دیا تو جمعے سے پہلے۔ چوتھی چیز اتباع ہے۔ اگر اس عمل کا تعلق مقدار تعداد کے ساتھ ہے تو تعداد بھی وہی ہو۔ یہ چوتھی چیز ہے اتباع میں، کہ مقدار بھی وہی ہو، تعداد بھی وہی ہو۔ مثلا ہم نے جمعے کے خطبے 2 دینے، اگر کوئی کہ ایک خطبے میں اکتفا کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ فرائض جمعہ 2 ہیں تو میں 4 رکعت پڑھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ ظہر کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں، میں 2 پڑھ لوں، 3 پڑھ لوں، 6 کر لوں، نہیں، مقدار وہی، تعداد وہی۔ جس طرح سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کتنی رکعات پڑھتے؟ تعداد پوچھی تھی، مقدار پوچھی تھی۔ سیدہ عائشہ نے فوری جواب دیا، ما کان یزید رمضان ولا فی غیرہ، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، حضور نے کبھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی۔ تعداد کو فوری بیان کر دی، مقدار کو فوری بیان کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فرائض کے بعد 33 مرتبہ سکھلایا ہے سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس ترتیب کو بدلتا ہوں، 34 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں، تو ایک گنتی کے صرف ایک بھی پڑھانے کی اجازت نہیں۔ مقدار وہی جو حضور نے بیان کی، اپنی مرضی اس پہ نہیں ہو سکتا۔ 5ویں چیز اس عمل میں، جس عمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق، اس کو کہا جاتا ہے یہ اتباع، یہ ہے پیروی۔ 6 چیزوں سے ہم نے پیروی کو مکمل کرنا ہے۔ 4 چیزیں سمجھ آئیں، 5ویں چیز، اگر اس عمل کا تعلق کسی خاص وقت، مہینے اور زمانے کے ساتھ ہے تو وہ زمانہ، وہ وقت، وہ دن حضور سے ثابت۔ زمانہ اپنی مرضی کا نہیں، وقت اپنی مرضی کا نہیں، مہینہ اپنی مرضی کا طے نہیں ہو سکتا۔ عبادت میں اتباع، اس کی مثال آپ دیکھیں کہ آگے ہمارے ملک میں سردی آ رہی، تو سردی کے مہینوں میں آپ علم میں ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں، 1 مہینے کے روزے سال بھر ہم پہ اوپر فرض ہے، اور وہ گرمیوں میں، اب آپ گرمیوں میں آ رہے کئی سالوں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ سردیوں کے 1 مہینے کا تعین کر دیں تاکہ ہم روزے رکھ لیں آسانی کے ساتھ، اللہ راضی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت، اس عبادت کا تعلق 1 مہینے کے ساتھ، اور 1 مہینہ وہ رمضان کا ہے، وہ شریعت نے طے کر دیا ہے۔ اب اپنی مرضی سے اس مہینے کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نماز کے اوقات اپنی مرضی کے مطابق طے کر لوں، تو نہیں، نماز عبادت ہے، عبادت کے اندر اوقات شریعت خود طے کرے، تو لہذا اپنی مرضی کے ساتھ یہ وقت طے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ رمضان المبارک میں عمرے پہ گیا ہو، پھر آنا اور پھر واپس جانا اور پھر آنا حج کے لیے مشکل ہوگا، بیت اللہ بھی وہاں ہے، صفا مروہ بھی وہاں ہے، مقام ابراہیم بھی وہاں ہے، مزدلفہ بھی ہے، مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، سارے میدان تو موجود ہے، اور بندے اکثر جب جاتے ہیں تو ویسے ہی عرفات کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، مزدلفہ دیکھنے چلے جاتے ہیں، مینا میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں نہ بندہ حج کر کے واپس جائے، حج ہی رمضان میں کر دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حج کا دن، وقت حضور نے طے کیا۔ اگر کوئی کہے کہ میں عرفات میں رات کو چلا جاؤں، 1 دن بعد 10 کو رات کو چلا جاؤ یا اگلے دن چلا جاؤ، نہیں، وقت عبادت کا شریعت طے کرے، زمانہ شریعت طے کرے، وقت شریعت طے کرے، اپنی مرضی اس میں نہیں ہو سکتی۔ اور 6ٹھی چیز جو اس میں اتباع میں مقصود ہے کہ اگر تمہارے اس عمل کا تعلق کسی خاص وقت
اور جگہ کے ساتھ، تو وہ جگہ شریعت خود طے اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے۔ طواف کے لیے شریعت نے ایک جگہ طے کی، یہ بیت اللہ ہے، طواف اس کا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں صرف مقام ابراہیم کا طواف کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کسی اور جگہ پہ میں جا کے طواف کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ مسجد ہے اس کا طواف کر لو، نہیں ہو سکتا۔ اس کی جگہ کا تعین شریعت نے خود کیا ہے، جگہ شریعت طے کرے تب وہ تمہارا عمل اتباع بنے۔ ان 6 انداز سے آپ کا عمل ہوگا تو وہ عمل سنت ٹھہرے گا، ثواب ٹھہرے گا۔